أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا۔ اصحاب کہف کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کہنے والے نے اصحاب کہف کی انہی ساتھیوں میں سے کسی سے کہا کہ تم جب وہاں پر سکہ لے کر جا رہے ہو شہر کے اندر تو دیکھنا کھانا پاکیزہ لانا، بات نرمی سے کرنا اور تمہارا حال کسی کو پتہ نہ لگے، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہی بات تھی کہ ہمیں سوئے ہوئے 1 دن یا 2 دن ہوئے ہیں، یہ آدھا دن گزرا ہے۔ اور ساتھ ہی کہا کہ اگر ان کو پتہ لگ گیا تو اس صورت کے اندر وہ تم پر غلبہ پالیں گے اور تم پر غلبہ پانے کے ساتھ تم کو سنسار کر دیں گے۔ سنسار کرنے کا مطلب زمین میں دبا کر تمہیں اوپر سے پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، جسے رجم بھی کہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یا پھر پوری وہ اپنی کوشش کریں گے کہ اپنے دین کے اندر تم کو واپس لوٹا کر لیں، اور اگر ایسا ہوا کہ خدا نہ خواستہ ہم ان کے دین میں واپس لوٹ گئے تو پھر تو ہرگز ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بلا شبہ وہ لوگ اگر غلبہ پا گیا وہ تم پر، بلا شبہ ان لوگوں نے اگر غلبہ پا لیا تم پر، یرجموکم وہ تم کو سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم یا تم کو لوٹا دیں گے، فی ملتہم اپنے دین کے اندر، ولن تفلحوا اور ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے، اذن پھر، ابداً تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ، انہم ان یظہروا علیکم بلا شبہ اگر انہوں نے غلبہ پا لیا تم پر، یرجموکم وہ تم کو سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم یا تم کو لوٹا دیں گے دوبارہ اپنے دین کے اندر، وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا اور ہرگز کامیاب نہیں ہوگے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اسی طریقے سے ہم نے ان پر مطلع کر دیا، اسی طریقے سے ہم نے ان کے دل میں ڈال دیا، اعثرنا علیہم اسی طریقے سے ہم نے ان پر ظاہر کر دیا، کیا چیز؟ لیعلموا تاکہ وہ جان لے ان وعد اللہ حق کہ اللہ کا وعدہ ہے پکن، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ پکا ہے، وان الساعة لا ریب فیہا اور یہ کہ قیامت اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ لوگ غار کے اندر جا کر سو گئے اور اٹھنے کے بعد آپس میں بات کی، اور بات کرنے کے بعد روپیہ سکہ اس زمانے کا دیا کہ بھائی جاؤ باہر سے خریداری کھانا پینا لے کر آ جاؤ۔ اب تملیخہ جو سامان لینے کے لیے باہر گیا وہ بازار کے اندر گیا، اب 300 سال کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کایا ہی پلٹ جائے، باہر نکلا اور شہر نیا نیا تھا ان کے لیے، کیونکہ وہ غار اپنے گھروں کے اندر تو پناہ لی نہیں تھی کہ آس پاس کا سارا ماحول وہی ہو، بلکہ پناہ لی تھی غار میں۔ غار تو ظاہر ہے کہیں پہاڑ کے اندر تھا تو ان کے علاقوں سے دور تھا۔ اب جب وہ دکان پر کھانا لینے کے لیے تملیخہ گیا اور اس نے سکہ دیا تو وہ سکہ اس ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو سکہ صحیح نہیں ہے، اس نے کہا ایسے کیسے نہیں ہے، ہمارا تو سارا کام اس سے چلتا ہے۔ اس کو شک ہوا کہ یہ بندہ گڑبڑی ہے، اس نے بادشاہ کے مخبر جواسیس جو جاسوس ہوتے تھے وہ بازاروں کے اندر گھوڑوں پر اونٹوں پر گھوما کرتے تھے، ان کے کان میں ڈالا کہ بھائی یہ اس قسم کے پرانے سکے لے کر ایک بندہ آیا خریداری کرنے کے لیے، تو یا تو یہ مخبر ہے کسی معاملے کے راز کو جانتا ہے، یا تم لوگ بادشاہ سے اس کو بات کرواؤ۔ بادشاہ کے دربار کے اندر اس کو لے گئے، اور اس دوران یہ ہوا کہ اس ملک کے اندر جب یہ نئے بادشاہ کی، ایماندار بادشاہ کی حکومت آئی جس کا نام تھا بیدوسیس، تو یہ بادشاہ موحد تھا، اسلام کا ماننے والا تھا۔ اس بادشاہ کو آہستہ آہستہ لوگوں نے، اس کے مخبرین نے بتایا کہ ملک کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ لوگ عقائد کے معاملے میں کمزور پڑ رہے ہیں،
اور کہہ رہے ہیں کہ یار جب مرنے کے بعد ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، بالکل نیست و نابود ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے؟ اور جب یہ عقیدہ لوگوں میں پروان چڑھنے لگا تو اس بادشاہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور راکھ کے ڈیر کے اوپر بیٹھا اور اللہ سے خوب الہوزاری کی دعا مانگی کہ اللہ ان کا عقیدہ اس کے اندر زور نہیں رہا، ان کا عقیدہ مکمل اچھے طریقے سے ان کے دلوں میں راسخ کر دیجیے۔ بادشاہ کا دعا کرنا تھا اور اس دوران اصحاب کہف کے اٹھنے کا سامان، جاگنے کا سامان اللہ نے پیدا کر دیا۔ معلوم ہوا کہ جب بادشاہ عادل ہو، نیکوکار و دیندار ہو، اس کی دعائیں بھی اللہ بڑی قبول کرتا ہے۔ یعنی ابھی اس کا اللہ سے تقاضا کا سوال کرنا تھا اور ادھر اللہ نے اصحاب کہف کو جگانے کا سامان مہیا کر دیا۔ اب بادشاہ اپنے دربار پہ بیٹھا ہے اور دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ کسی پرانے زمانے کے سکے والا آدمی ہے، آپ ذرا اس سے معلومات کریں۔ دربار میں لے کر گئے، سکہ دکھاؤ، سکہ دکھایا۔ کون سا بادشاہ ہے؟ وہی دقیانوس بادشاہ ہے۔ وہی دقیانوس تو نہیں ہے۔ اب جب دقیانوس مرنے لگا تھا تو اس نے ان اصحاب کہف کو جو 7 کی تعداد کے اندر تھے، ان کو اشتہاری اور مفروری مجرم قرار دے دیا تھا اور ان کے نام تختیوں پر لکھ کر لوگوں کے سپرد کر دیے تھے کہ اگر کبھی بھی یہ واپس آ جائے تو ان کو مار ڈالنا۔ اس بادشاہ کے پاس اس کے کچھ آثار و بقیات موجود تھے۔ نام دیکھا، باقی ساتھیوں کے نام پوچھے، اس بادشاہ کی تختی نکالی جس کو بعض مفسرین نے رقیم کہا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ تو وہ تختی نکالنے کے بعد اس سے میچ کیا تو بالکل برابر ٹیلی پایا۔ اب پتہ لگا کہ بھائی یہ اصحاب کہف والے 300 سال کے بعد دوبارہ نمودار ہوئے۔ حال احوال خیر خبر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے کو غار میں لے جاؤ، بلا جاؤ۔ غار کے اندر دیکھنے کے لیے گئے۔ بادشاہ سے اس تملیخہ نے کہا کہ بادشاہ صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سامنے غار والے سمجھے کہ لاؤ لشکر لے کر کوئی شخص آیا ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے، وہ سامنے سے جنگ شروع کر دیں، آپ بھی جنگ شروع کر دیں۔ پہلے مجھے اندر جا کر ان کو ساری خبر سنانے دیں۔ یہ اندر گیا، اس نے ساری بات بتائی کہ بھائی ہم اتنے عرصے رہے ہیں اور اس کے بعد تو 2-3 بادشاہوں کی کایا پلٹ گئی ہے، اب تو ایک بڑا اللہ والا اور دلربا قسم کا بادشاہ ہمارا ہے۔ یہ سارے اصحاب کہف یہ سارے باہر آئے اور انہوں نے اس واقعے کی تصدیق اس بادشاہ سے کری اور دوبارہ اجازت چاہی۔ اجازت چاہنے کے بعد غار کے اندر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح واپس قبض کر لی۔ اب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ جب ہماری حکومت کے لوگوں کو یہ بات پتہ لگے گی، ہمارے ملک کے باسیوں کو یہ بات پتہ لگے گی کہ بھائی 300 سال تک اگر کوئی زندہ رہ سکتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا سکتا ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ ہڈیاں ریزہ ختم ہو جانے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ اس بات کا تذکرہ اللہ فرما ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے یہ بھی عجائبات قدرت میں سے ہے، آثرنا علیہم، ہم نے ان پر مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، ان کے اللہ کا وعدہ پکا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ۔ اب جب یہ لوگ مر گئے تو مرنے کے بعد آپس کے اندر لوگوں کا اختلاف ہوا۔ لوگ کہنے لگے کہ بھائی اس غار کا دروازہ بند کریں، دہانہ بند کریں اور دہانہ بند کر کے اس کو میوزیم بنا دیں۔ کسی نے کہا بھائی بڑا مزار بنا دو، کسی نے کہا اس کو رفاع عام کا ادارہ بنا دو۔ لیکن حکومت چونکہ دیندار لوگوں کی تھی تو ظاہر چلنی بھی ان کی تھی، تو جو لوگ غلبہ پانے والے تھے یعنی جن کی حکومت تھی وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم اس پر مسجد بنائیں گے یادگار کے طور پر۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جو الفاظ فرما رہے وہ ہیں اذ۔ قرآن مجید کے اندر بعض اوقات جب یہ لفظ اذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے تو یہاں پر ایک لفظ محذوف ہوتا ہے۔ محذوف سمجھتے ہیں؟ مطلب چھپا ہوا ہوتا ہے، ختم ہوا ہوا ہوتا ہے۔ وہ لفظ اذکر، وہ لفظ کیا ہے کہ اے نبی یاد کیجئے۔ اے نبی کبھی نہیں بھی ہوتا اور کبھی الفاظ کے اندر وذکر آ جاتا ہے اور کبھی لفظ اس کے اندر وذکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر اذ یتنازعون، یہاں پر اس کا ترجمہ میں کہہ رہا ہوں کہ اے نبی یاد کیجئے جب، حالانکہ اس کا ترجمہ کیا ہے جب، لیکن میں یہاں پر اس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ اے نبی یاد کیجئے اذ، جب
یتنازعون وہ لوگ جھگڑا کر رہے تھے، بینہم آپس میں، امرہم اپنے اپنے معاملات کے بارے میں، فقالوا تو کچھ لوگ کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیانا اس پر ایک عمارت بنا دو، اس پر ایک کیا بنا دو؟ عمارت بنا دو۔ اب عمارت کیسی ہو؟ میں نے آپ سے بتایا کہ اختلاف ہو گیا، کوئی کہنے لگا میوزیم، کوئی کہنے لگا بلڈنگ، کوئی کہنے لگا رفاع عام کا ادارہ۔ لیکن قال الذین غلبوا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے غلبہ پایا تھا، علی امرہم ان کے معاملات پر، یعنی اس زمانے میں جن کی حکومت تھی، جو غلبہ پانے والے تھے، جن کے پاس زور و شور تھا، اور جو اس زمانے کے قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے، وہ کہنے لگے لَنَتَّخِذَنَّ کہ ہم ضرور بضرور بنائیں گے، علیہم ان لوگوں کے اوپر، مسجداً ایک مسجد بطور یادگار بنائیں گے۔ لہٰذا کسی اللہ والے کے مزار کے ساتھ مسجد بنانا یہ جائز ہے، منع نہیں ہے، جبکہ اس کی عبادت کا شبہ دل میں نہ ہو۔ مسجد بنی ہوئی ہے، اس کے سامنے مقبرہ ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ بعد میں آنے والی نسل اس کی پوجا پاٹ شروع کر دے اور پھر کہے کہ بھائی کراچی کے اندر سیلاب آ تو سکتا ہے لیکن عبداللہ شاہ غازی کے مزار کی وجہ سے نہیں آتا، ورنہ تو آ جاتا۔ تو اس قسم کی تہمت نہ لگے تو پھر جائز ہے، اور اگر لوگوں کے عقیدے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو پھر ان مسجدوں کے قریب اس قسم کے مقبرے بنانا جائز نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ اسی طریقے سے ہم نے ان پر یہ بات مطلع کر دی، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ اللہ کا وعدہ پکن، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اور بلا شبہ قیامت جس میں کوئی شک نہیں۔ اذ اے نبی یاد کیجئے اس وقت کو جب یتنازعون بینہم امرہم اپنے معاملات کے اندر جھگڑ رہے تھے، فقالوا سو کہنے لگے، ابنوا علیہم بنیادا اس پر ایک عمارت بنا دو، ربهم اعلم بہم ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے معاملات کو، ان کا رب زیادہ جانتا ہے ان کے معاملات کو کہ کیا چیز اس کے لیے اس وقت وہاں پر بنانا درست ہے۔ قال الذین غلبوا کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے غلبہ پا لیا تھا، علی امرہم ان کے معاملات پر، لنتخذن علیہم مسجدا ہم ان پر ضرور بضرور مسجد بنا لیں گے، سیقولون ان قریب وہ کہیں گے۔ اب یا تو یہ کہنے والوں کا مطلب وہی جو اصحاب کہف جن کو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، وہ لوگوں کی تعداد کے اندر اختلاف ہے کہ بھئی کہا غار کے اندر کتنے لوگ تھے، تو باہر والے کہہ رہے اتنے۔ یہ راجح قول کے مطابق بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا یقولون کی ضمیر کا مرجع ہے نصارہ، یعنی جن نصارہ اور یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا، ان کا اختلاف ہے کہ وہ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد اتنی ہے۔ سیقولون عن قریب وہ لوگ کہیں گے، ثلاثۃ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 3، رابعہم کلبہم اور چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون اور وہ کہیں گے، خمسۃ کہ غار والے 5 تھے، سادسہم کلبہم چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب رجمن پتھر پھینکتے ہوئے، بالغیبی بغیر نشانے کے، رجمن پتھر پھینکتے ہوئے، بالغیبی بغیر نشانے کے، ویقولون اور کچھ لوگ کہیں گے، سبعۃ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7، وثامنہم کلبہم اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب پہلے 2 قول ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ رجمم بالغیب کہ یہ بغیر کچھ دیکھے سوچے سمجھے وہ پتھر مار رہے ہیں، جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا بس ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، تو یہ رجمم بالغیب ہے۔ اور آخری قول کو تذکرہ کر کے کچھ اس پر تبصرہ اللہ نے نہیں فرمایا، لہذا معلوم ہوا راجح قول بھی یہی ہے کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی اعلم بعدتہم میرا رب زیادہ جانتا ہے ان کی تعداد کو، ما یعلمہم ان کی بات نہیں جانتے، ان کی تعداد نہیں جانتے، الا قلیل مگر بہت ہی کم لوگ۔ در منصور میں حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انا من القلیل،
تو اللہ نے فرمایا کہ ان کی تعداد بہت کم جانتے ہیں. تو انا من القلیل، فرمایا کہ میں کم لوگوں میں سے ہوں، یعنی میں ان کی تعداد جانتا ہوں کہ ان کی تعداد کتنی تھی. پھر فرمایا کانوا سبعہ، اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے، اور 8واں ان کا کتا تھا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ اس بحث میں کیا پڑھنا کہ کیا تعداد تھی، کتنی مدت سوئے، کتنا وہاں رہے. اصل تو یہ ہے کہ اس واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی قیامت کے دن دوبارہ ریزہ ریزہ کر کے زندہ کرے گا، یہ یقین دل میں پیدا کرنا ہے. لہذا فلا تماری فیہم، اے نبی جھگڑا نہ کیجیے ان سے، الا مراء ظاہرا، مگر سرسری طور پر جھگڑا کرنا، یعنی ہلکی پھلکی اپنے مدعے کا اظہار کر دیں کہ حقیقت یہ ہے. لیکن زیادہ جھگڑنا ان معاملات پر جس کا کوئی مقصود ہی نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، جو قرآن مجید کی روح ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر بات زیادہ کرنے کا فائدہ کیا. وَلَا تَسْتَفْتِ، اور مت پوچھئے، فیہم، اس معاملے میں، منہم، ان سے، احدن، کوئی بات. یعنی مزید چونکہ یہ قصہ بڑا انٹرسٹڈ ہے تو آپ اس بارے میں مزید اہل مورخین سے کچھ بات پوچھیں نہ، بس جو اللہ نے بتا دی وہ حرف آخر. سیقولون، عن قریب وہ کہیں گے، ثلاثۃ، 3 تھے، رابعہم کلبہم، چوتھا ان کا کتا تھا، ویقولون، اور کچھ کہیں گے، خمسۃ، 5 تھے، سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا. دونوں قول تذکرہ کر کے اللہ فرما رہے رجمم بالغیب، بے نشانے کے پتھر چلا رہے ہیں. ویقولون، اور کچھ کہیں گے، سبعۃ، 7 تھے، وثامنہم کلبہم، اور 8واں ان کا کتا تھا. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، ربی اعلم، میرا رب زیادہ جانتا ہے، بعدتہم، ان کی تعداد کو، ما یعلمہم الا قلیل، نہیں جانتے ان کو بہت ہی تھوڑے لوگ. فلا تماری فیہم، لہذا اے نبی ان سے مت جھگڑیے، ان سے بحث مت کیجیے، الا مراء ظاہرا، مگر مختصر سی بحث، ظاہری سی بحث، سرسری سی بات. وَلَا تَسْتَفْتِ، اور مت سوال کیجئے، فیہم، اس معاملے کے اندر، منہم، ان لوگوں سے، احدن، کوئی بھی بات. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اور آپ مت کہیے کسی معاملے کے لیے، انی فاعل ذلک غدا، کہ کل میں یہ کام کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ آپ کہیں انشاء اللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا، ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے. یہ آیت نمبر 33 ہے، 23 ہے، 23 ہے، 24 ہے. تو یہ آیت نمبر 24 کا شان نزول 2 دفعہ بتا چکا ہوں، یہاں پر اب دوبارہ نہ بتاؤں گا کہ اس کے کیا پس منظر تھا اور کیا شان نزول تھا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، اے نبی مت کہیے کسی معاملے کے بارے میں، انی فاعل ذلک غدا، کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا یشاء اللہ، مگر ساتھ یہ کہیں اگر اللہ چاہے. معلوم ہوا کہ کسی کام کی نسبت جب فیوچر اور مستقبل کی طرف کی جائے تو اس کے اندر اللہ کا نام لگا لیا جائے، کیونکہ اللہ کو اس کے تذکرے سننا بہت پسند ہے، اللہ کو اس کے چرچے سننا بہت پسند ہے. یہ تبلیغ والے بار بار کہتے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں یار یہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہیں. بھائی کرتے اسی لیے کہ دل میں اگر یہ بات زندہ ہو جائے تو انسان پھر اس دنیا کا نہ رہے، اس دنیا کا ہو جائے. بار بات پہ اللہ کی نسبت کرنا، اپنے معاملے کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ اللہ والوں کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے ہر معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں. اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ راز بھی چھپا ہوا ہے کہ جب انسان نے یہ کہہ دیا اگر اللہ چاہے، تو اگر اللہ کے علم و حکمت کے مطابق ہوا تو آپ کا کام ہو جائے گا، اور اگر نہیں ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کی چاہت نہیں ہوئی. جب اللہ کی چاہت نہیں ہوئی تو تم چاہ کر بھی کیا سکتے ہو؟ ما تشاءون الا یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے ہوتا ہی کیا اگر اللہ نہ چاہے. لہٰذا اللہ کی طرف نسبت کر دو. بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ کا نام وہ واحد نام ہے، اللہ کا نام وہ واحد نام ہے کہ اگر غفلت سے لیا جائے تو بھی دل پر اثر پڑتا ہے، اگر غفلت سے لیا جائے تو بھی دل پر اثر پڑتا ہے. لہٰذا کسی بھی معاملے کی نسبت اللہ کی طرف کرو. منڈی کے اندر جانور خریدنے جا رہا تھا، بزرگ سے ملاقات ہوئی. بزرگ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ منڈی جانور خریدنے جا رہا ہوں. تو کہا انشاءاللہ بولو،
کہے گا انشاءاللہ کہ کیا ضرورت ہے، منڈی کے اندر جانور ہے، پیسہ میری جیب کے اندر ہے، پاؤں ہے، سامنے منڈی ہے، جا تو رہا ہوں، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ چلا گیا، منڈی کا جانور لے لیا، جانور لینے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو چراغ روشن ہو گئے اور بتی گل ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، پتہ لگا بھائی جیب کٹ گئی۔ واپسی جب خرامہ خالی ہاتھ خائب و خاسر لوٹنے لگا، بزرگ اس کا راستہ تک رہے تھے، ہاں میاں کیا ہوا؟ تو بولا کہ جیب کے اندر سے سامان نکل گیا۔ تو بولا میاں اسی لیے تو کہا تھا کہو انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کہنا ضروری تو نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف نسبت کرنا مستحب ہے۔ کسی بھی معاملے کے اندر کہہ دیں انشاءاللہ، لیکن جو معاملہ جس حد تک شریعت نے رکھا ہے نا اس کو اس حد تک رکھیں۔ یہ بات پر ٹوک دینا اچھی بات نہیں ہے۔ میں اس کام کے لیے میں یہ کام کر لوں گا بھائی انشاءاللہ تو بولو، بڑے بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ کسی کو سامان دینے لگے کہ بھائی یہ سامان لے لو یہ والا، تو وہ سامان اس نے لے بھی لیا، جیب میں ڈالتے ہوئے خیال آیا کہ سامنے والے نے الٹے ہاتھ میں دیا، ایک منٹ یہ واپسی کیا، کیوں واپسی کر رہے ہیں؟ واپسی نہیں سیدھے ہاتھ سے لے۔ ارے یار یہ الٹے ہاتھ کوئی نجس تھوڑی ہے، اگر نجس ہے تو قرآن میں نہیں پکڑو اس سے، پھر تسبیح بھی نہیں پڑھو، کوئی نجس ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کام کرنا اچھی بات ہے، لیکن پیسے جیب میں ڈالتے ہوئے خیال آیا سامنے والے نے الٹے ہاتھ سے دے دیے، ایک منٹ دوبارہ آپ لے لیں، دوبارہ کیوں دے رہے نہیں، آپ سیدھے ہاتھ سے دے دیں۔ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کون سی شریعت آپ نے اپنی گھر کے اندر گھڑ لی ہے؟ شریعت نے جس چیز کو جو مقام دیا ہے اس کو وہ مقام دے، ورنہ تو یہی ہماری یہ عجیب مسجد جو ہے اس کا حال ہو جائے گا۔ اذان کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی اذان کے احترام کے اندر سب خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے بندے اس کو بولو اذان کا اصل احترام یہ ہے کہ مسجد آؤ، یہ کون سا اذان کا احترام ہے خاموش ہو جاؤ؟ اصل اذان کا احترام یہ اپنا کام کاج بند کرو مسجد آ جاؤ۔ وہ بولتے نہیں اذان کا احترام خاموش ہو جاؤ، یہ کون سا خاموشی احترام؟ احترام تو مسجد آنا ہے وہ بتاتے نہیں ہیں، اور جو احترام نہیں ہے وہ بولتے خاموش ہو جاؤ۔ گویا دین ایسا بنا دیا اذان کے نام پہ آپ خاموش ہو گئے، گویا آپ نے دین پر عمل کر لیا۔ مفتی صاحب اذان کے دوران بات کر رہے ہیں، وہ سنتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ بری موت مرتا ہے، کفر پر مر جاتا ہے جو اذان کے دوران بات کرتا ہے۔ اچھا، اور جو نماز نہیں پڑھتا؟ بھئی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں حدیث میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے اندر داخل ہو گیا۔ حدیث میں ہے نا، فضائل اعمال میں بھی آپ حضرات پڑھتے ہیں، اس کو کوئی نہیں بتاتا، لیکن اذان کے دوران بات کرنے تو آپ کی موت کفر پر ہو گئی ہے ہر بندہ بتاتا ہے، فارورڈ بھی کرتے ہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا شریعت نے جس کو جو معاملہ دیا اس کو ترغیب دینے کے لیے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی انشاءاللہ کہہ دیا کرے تو انشاءاللہ آپ کا کام ہو جایا کرے۔ اللہ یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہاں انسان ہے، عقل کا تقاضا، بھول گیا، اب کیا کرے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کر لیجئے اپنے رب کو، اذا نسیتا، جب آپ بھول جائیں۔ معلوم ہوا حاجی صاحب نے 2 دن پہلے ایک کام بولا تھا اور 2 دن بعد یاد آیا یار میں نے انشاءاللہ تو نہیں بولا، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بول دو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، اپنے رب کو یاد کرو، جب بھول جاؤ اور یاد آ جائے تو دوبارہ یاد کر لو۔ حضرت بھائی واسف منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے رہے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے دین میں کتنی آسانی رکھی کہ اگر ذہن میں سے کوئی دین کا کام آپ نے کرنا تھا اور نکل گئے، بعد میں خیال آیا تو اس وقت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کے برابر کر دیں گے انشاءاللہ۔ کھانے پر بیٹھے ہمارے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے سلیم اچھیارہ صاحب مرحوم، 1 سال ہو گیا میرے خیال میں، زیادہ ہو گیا، تو وہ کہا کرتے تھے کتنی دسترخوان کے اوپر اکثر کھانے کے دسترخوان پہ کہتے تھے کہ یار دیکھو اللہ نے کتنا دین آسان کر دیا ہے کہ کھانے کی دعا پڑھنا بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، درمیان میں پڑھ لو، بسم اللہ فی اولی و فی آخری، درمیان میں پڑھ لو، یہ ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت۔ فجر کی نماز غلطی سے نکل گئی، سوتے رہ گئے، رات کو دیر تک جاگ رہے تھے، نکل گئی، اللہ سے معافی مانگو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اذا نسیت، بھول گئے کوئی مسئلہ نہیں، دوبارہ قضا کر لو، اللہ سے معافی مانگو۔ وَقُلْ، اور اے نبی آپ کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، عن قریب میرا رب مجھے بتلائے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے زیادہ قریب، رشدن، ہدایت کی بات۔ یعنی یہ نبی ان کافروں سے یہ کہیے کہ تم اصحاب کہف کی باتیں مجھ سے پوچھتے ہو، اصحاب کہف تو میرے زمانے کے قریب کے لوگ ہیں، میں تو تم کو آدم کی زمانے کی باتیں بتا رہا ہوں، حضرت نوح کے قصے سنا رہا ہوں،
یہ قرآن بطور معجزہ تم کو دے رہا ہوں، یہ کوئی کم ہدایت کا سامان ہے۔ اصحاب کہف تو تاریخی باتیں ہیں، تم تاریخ کی بات مجھ سے پوچھتے ہو تو ہم نے جواب تم کو تمہاری سمجھ کے مطابق دے دیا۔ اصل بات تو یہ کہ اللہ سے کیا امید، اللہ مجھے اس سے زیادہ اور ہدایت کی راہ دکھائے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کے سارے قصے آپ کو سنائے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کیجئے، اذا نسیت، جب آپ بھول جائیں، وَقُلْ، اور کہہ دیجئے، عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي، عن قریب میرا رب مجھ کو رستہ دکھلائے گا، لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا، اس سے قریب، رشدن، ہدایت کا سامان۔ اب وہ غار میں ٹھہرے کتنی مدت کے لیے تھے؟ اللہ فرما رہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ لوگ ٹھہرے اپنے غار کے اندر، 300 سنین، 300 سال، کتنے؟ 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور اضافہ کیا انہوں نے 9 سال کا، یعنی کل ملا کر کتنی مدت رہے؟ تو 309 سال۔ تو پہلے 300 کہا، پھر 9 کہا، اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ہی 300 فرما دیتے، 309 فرما دیتے، تو الگ الگ کیوں تک کیا؟ اس لیے کہا کہ یہود و نصارہ کا جو کیلنڈر تھا وہ تھا شمسی، جو ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے، اور مسلمانوں کا کیلنڈر تھا ہجری، اور ہجری کیلنڈر کے اندر اصل تو وہ قمری سال کے اعتبار سے 300 سال رہے، قمری سال کے اعتبار سے نہیں، قمری سال کے اعتبار سے وہ 309 سال رہے، اور ان کے کیلنڈر جو ہمارا عیسوی کیلنڈر اس حساب سے 300 سال رہے، لیکن چونکہ عیسوی کیلنڈر کے اندر ہر 100 سال کے اندر 1 سال کا اضافہ 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، ہر 100 سال پر 1 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے، 35 ہاں، ہر 100 سال پہ 3 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ کتنے مدت رہے؟ 300، تو کتنے سالوں کا اضافہ ہوا؟ 9۔ گویا شمسی سال کے اعتبار سے وہ زندہ رہے، وہاں پر غار کے اندر رہے کتنے سال؟ 300 سال، اور قمری اعتبار سے وہ کتنے سال وہاں پر رہے؟ 309 سال۔ یعنی ہمارے ہاں اگر کوئی بندہ 75 سال کا اس قسم کی عمر کا ہوتا ہے تو اس کی سال کے عمر میں 2 سال کا فرق آ جاتا ہے، قمری اور عیسوی کے اندر، یہ طریقہ کار جو، کیونکہ وہ سورج کے حساب سے چلتا ہے اور یہ چاند کے حساب سے چلتا ہے، تو 35 سال کے اندر مدت کے اندر فرق آ جاتا ہے۔ قُلِ نبی، آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے پاس آسمان اور زمین کی غیب کی خبریں، ابصر بہ، کیا ہی اللہ اچھا دیکھنے والا ہے، واسمع، کیا ہی اللہ اچھا سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، ان کے علاوہ ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، ولا یشرک، اور اللہ شریک نہیں کرتا، فی حکم ہی، اپنے معاملات کے اندر، احدن، کسی کو بھی، ولا یشرک، اللہ شریک نہیں کرتا، فی حکم ہی احدا، اپنے حکم کے اندر، احدن، کسی کو بھی۔